1947 میں جب پاکستان بنا تو یہ پوری دنیا کی پہلی کنٹری تھی جو اسلام کے نام پر بنی تھی۔ یہ ایک ایسی دھرتی تھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ملی۔ ہر مسلمان کا دل اس خوشی سے بھریا تھا کہ انہیں ایک ایسی اسلامی ریاست ملی ہے جہاں دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ قادیانی بھی اس سفر کا حصہ تھے۔ ان کے لیڈر ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے فورن منسٹر بنے، جو کچھ ہی سالوں بعد ایک بہت بڑے پروٹیسٹ کا نشانہ بنے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، مگر اسلام کے اندر ہی ایک ایسا گروپ تھا جن کے بلیفs باقی مسلم امہ سے بہت ڈیفرنٹ تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ ان کا امام مہدی آ گیا ہے، اور جس شخص کو قادیانیوں نے امام مہدی مانا اسی شخص نے اپنے آپ کو ایک نبی بھی بنا دیا۔ اور قادیانیوں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک اور نبی آیا تھا، اور یہ نبی کوئی اور نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس بندے پر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اسے بھی ضرور جا کر دیکھیے گا۔ ہمارے علماء کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے آخری ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہیں، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہیں۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق جو شخص اس بات کو نہیں مانتا وہ اسلام کے بنیادی دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی لیے علماء اور عام عوام کے دل میں ایک سوال اٹھنے لگا، کیا ایسے لوگ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو مانتے ہیں انہیں مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال پاکستان کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ سال تھا 1953۔ لاہور، فیصل آباد اور پنجاب کے شہروں میں ایک جذبہ ابھر رہا تھا۔ لوگ نعرے مار رہے تھے خاتم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مرد آباد۔ مسلمان عوام چاہتی تھی کہ حکومت کھلے طور پر فیصلہ کرے کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو مانتے ہیں انہیں مسلمان کہنا غیر انصافی ہے۔ اس تحریک کو مجلس احرار، جماعت اسلامی اور کئی بڑے علماء نے لیڈ کیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کیونکہ دین کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام کا تحفظ سب سے اوپر ہے۔ پروٹیسٹ بڑھ گئے، لاہور میں حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے، پھر حکومت نے مارشل لاء لگا دیا۔ پہلی بار پاکستان کے اتہاس میں بہت کچھ ہوا مگر عوام کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ پھر انکوائری ہوئی۔ منیر انکوائری رپورٹ نے کہا ہر گروپ مسلم کی اپنی ڈیفینیشن دیتا ہے، اور ہمارے علماء نے جواب دیا مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ 1953 کی تحریک نے حکومت کو ہلا دیا تھا، اور یہ صرف شروعات تھی، اصلی فیصلہ بھی آنا باقی تھا۔ فاسٹ فارورڈ ان ٹائم، اور اب ہم آ گئے ہیں 1974 میں۔ 1974 میں پاکستان کا سیاسی ماحول گرم تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں تھا اور عوام کے دلوں میں پھر سے ایک پرانا زخم تازہ ہو گیا۔ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر نشتار میڈیکل کالج کے کچھ سٹوڈنٹس نے احمدی جماعت کے لوگوں کے خلاف نعرے لگائے، اور اس ایک چھوٹے سے پروٹیسٹ سے ملک بھر میں پھر سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اب پاکستان کے ہر شہر میں پروٹیسٹ پھیل گئے تھے۔ علماء، سٹوڈنٹس اور عوام ایک آواز میں بولے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دو۔ عوام کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ بھٹو نے پارلیمنٹ میں ایک اسپیشل سیشن بلایا، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے امپورٹنٹ سیشن۔ مرزا نصیر احمد، احمدیوں کا لیڈر، اسے پارلیمنٹ میں بلایا گیا۔ ان سے سوال جواب ہوئے۔ علماء نے قرآن، حدیث اور اسلامک لاء کے حوالے دیے۔ یہ کیس تقریباً 2 مہینے چلا، بند دروازوں کے پیچھے، کیمرے سے دور، مگر عوام کی دعائیں اور جذبات ان بند دروازوں کے باہر گونج رہی تھی۔ علماء نے ثبوت دیے کہ مرزا غلام احمد نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ نبی ہیں، اور انہوں نے وحی اور الہام کا دعویٰ کیا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بندہ اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آخر کار 7 ستمبر 1974 پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے اپنا فیصلہ سنایا،
اور یہ فیصلہ تھا احمدیز اور نان مسلمز انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ علماء اور عام عوام کے لیے یہ ایمان کی فتح تھی، ان کے لیے یہ صرف ایک قانونی فیصلہ نہیں بلکہ دین کی بنیاد کی حفاظت تھی۔ ان کے الفاظ صاف تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس عقیدے پر قیامت تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 1980s میں۔ 1980s کے دور میں پاکستان پھر ایک نئی ڈائریکشن میں تھا۔ اس وقت حکومت میں جنرل ضیاء الحق تھے اور انہوں نے اسلامائزیشن کا مشن شروع کیا، اور 1984 میں انہوں نے ایک قانون پاس کیا جسے کہا گیا آرڈیننس ایکس۔ اس کے مطابق احمدی لوگ مسلم، مسجد، اذان اور اسلامک ٹائٹلز یوز نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کرتا تو اس پر کیس بن سکتا تھا اور جیل بھی ہو سکتی تھی۔ جنرل ضیاء کے نزدیک یہ قانون دین کی حفاظت کے لیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کانسٹیٹیوشن نے احمدیز کو نان مسلم قرار دے دیا ہے تو اسلام کے لفظوں کا غلط استعمال روکنا ضروری ہے، اور میرے خیال سے یہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ کوئی قادیانی کبھی کسی مومن کو گمراہ نہ کر سکے۔ دوسری طرف احمدی کمیونٹی نے اس قانون کو ظلم کہا، اور پھر فائنلی ان کے لیڈر مرزا طاہر احمد نے پاکستان کو چھوڑ دیا اور لندن چلے گئے۔ آج بھی پاکستان میں احمدیوں کا مسئلہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کو مسلمان مانتے ہیں، مگر پاکستان کا قانون اور عوام کے جذبات کچھ اور کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اوپر ہے، اور ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم نبوت صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا پہلا حصہ ہے، اور جب تک پاکستان اسلام کے نام پر زندہ ہے یہ عقیدہ ہمیشہ قائم رہے گا۔